عمران خان صاحب کے لیے آج ایک بڑی خوشخبری آئی ہے. کئی ایسے سوال ہیں جس کے جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملے دونوں کیسز میں. چلو کل مکی 5 سال کے لیے ایو کیس چکو تے چک کے فریج رکھ دو. نئی تعیناتی ہوئی ہے کچھ، اس کے بارے میں ایک انسائیڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے. بھائی ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں کس کے؟ ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. لانڈیل پاڑوں کی بات ہو رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، عمران خان صاحب کے لیے آج ایک بڑی خوشخبری آئی ہے. اس سے پہلے ایک کیس کے اندر ان کو بری کر دیا گیا تھا. آج 2 اور کیسز سے ان کو بری کر دیا گیا ہے. خوشخبریاں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، لیکن صرف وہ نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی خوشخبری ہے. شریف خاندان کے 2 سپوت ان کو بھی آج ایک کیس میں بری کر دیا گیا، لیکن کئی ایسے سوال ہیں جس کے جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملے دونوں کیسز میں، عمران خان صاحب کے کیس میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو شریف خاندان کے 2 سپوت ہیں ان کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ ایک نئی تعیناتی ہوئی ہے شریف خاندان کے حوالے سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے سی ایم پنجاب مریم نواز کے حوالے سے. ان کے دفتر کے اندر 2 تعیناتیاں ہوئی ہیں کچھ، اس کے بارے میں ایک انسائیڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور شیخ رشید صاحب سائیکل پہ بیٹھ گئے ہیں، آجانی بیجا سائیکل تے کہاں جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. انٹرسٹنگ خبریں ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے میڈیا انڈسٹری سے خبر. ٹیل آن نیوز جو گزشتہ دنوں بند ہو گیا تھا، ہم نے اس وقت بھی یہ خبر دی تھی کہ رات کو 11 ساڑھے 11 بجے پورے دفتر پہ تالے لگ گئے تھے اور لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا جناب تھینک یو سو مچ، واپس نہ آئیے گا، دفتر بند، چینل بند. کافی اس کے اوپر جو ہے پریشانی پائی گئی تھی میڈیا انڈسٹری کے اندر. اب خبر یہ آئی ہے کہ کل رات کو 7 بجے جو ہے اس چینل نے دوبارہ اپنی نشریات کا آغاز کر دیا. لیکن ہمارے کبوتر جو خبر لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ چینل ایکچولی بک چکا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا بیچ دے، تو چینل جو ہے وہ بک چکا ہے. اور ایک سیاسی شخصیت جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا جاتا ہے، انہوں نے یہ چینل جو ہے وہ خرید لیا ہے اور آنے والے دنوں، آنے والے ہفتوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آفیشلی اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ نئی مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس چینل کو آگے لے کے چلتی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ جن لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے کم از کم وہ جو ہے برقرار رہنی چاہیے، ان کے گھروں کے اندر کوئی پرابلمز نہیں آنی چاہیے. یہ سلسلہ ویسے ہی اللہ کرے کہ چلتا رہے. پاکستان اور IMF کے درمیان جناب سٹاف سطح کے معاہدے اور لیٹر آف انٹینٹ کی تیاری پر مذاکرات کا حتمی دور جو ہے وہ جاری ہے. ایک دن کے لیے اس میں ایکسٹینشن کی گئی تھی. آج بھی یہ سلسلہ، جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو جاری ہو سکتا ہے. جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک ہو سکتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ فائنل ہو چکے ہوں، لیکن ابھی یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. مطلب ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایکچولی اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ بڑا پازیٹیو اس کے اوپر آج مطلب سینٹیمنٹ دیکھا جا رہا تھا. کل بھی مارکیٹ جو ہے وہ پلس کے اندر دیکھی گئی تھی اور آج بھی مارکیٹ جو ہے وہ 612 پوائنٹس پلس کے اندر دیکھی گئی. 65,502 پوائنٹس کے اوپر جو ہے مارکیٹ کلوز ہوئی ہے. تو مارکیٹ تو ایک اچھا سینٹیمنٹ دے رہی ہے، ایون دو کہ کل جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں برقرار رکھے گئے تھے. شرح سود جو ہے 22% کے اوپر ہی برقرار رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ نے نیگیٹو اس پہ ریاکٹ نہیں کیا. میرے خیال میں پہلے ہی جو ہے وہ کیش ان ہو چکی ہوئی تھی یہ چیز، جس کی وجہ سے اس نے اتنا نیگیٹو ریاکٹ نہیں کیا. اس کے علاوہ احتساب عدالت نے نیب کے 3 ریفرنسز، ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس میں حسن اور حسین نواز، شروع میں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، ان کی بریت کی درخواستوں کے اوپر سماعت کی. احتساب عدالت نے استفسار کیا کہ بریت کی درخواستوں پر آپ کی رپورٹ آنی تھی، جس پر ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب اظہر مقبول نے کہا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں ہے، عدالت اس کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے. اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر کی حد تک فیصلہ بھی کر چکی ہے. نیب پروسیکیوٹر اظہر مقبول نے موقف اپنایا کہ مریم نواز کی بریت کے خلاف ہم نے اپیل دائر نہیں کی تھی. حسن نواز، حسین نواز پر سازش اور معاونت کا الزام ہے. حسن نواز اور حسین نواز کے کیسز میں مرکزی ملزمان بری ہو چکے ہیں. وکیل قاضی مصباح ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ نیب نے مزید شواہد عدالت کے سامنے نہیں رکھے، جس کے بعد حسن نواز، حسین نواز پر مقدمہ چلایا جائے. جو شواہد موجود ہیں ان پر بھی حسن نواز، حسین نواز کو سزا نہیں ہو سکتی. حسن نواز، حسین نواز کے خلاف کیس چلانا عدالتی وقت ضائع کرنا ہوگا. کیس میں مرکزی ملزم بری ہو گئے تو معاونت کے الزام میں کیس چل ہی نہیں سکتا. دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے حسن نواز، حسین نواز کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا، جو بعد میں سنایا گیا، اور تینوں ریفرنسز میں سے دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا. 2-4 اینگلز ہیں ذرا اس سٹوری کو لے کے.
جتنی دیر تک ایکچولی یہ کیس چلا، یہ کیس اب سے نہیں چل رہا تھا، کئی سالوں سے یہ کیس چل رہا تھا، لیکن حسن نواز اور حسین نواز ایک تو یہاں پہ موجود نہیں تھے. یہ دلیل مضبوط ہے کہ جو مرکزی ملزم تھے اس کے اندر، نواز شریف صاحب، مریم نواز، ان لوگوں کو تو واقعی بری کر دیا گیا تھا. تو ان کو معاونت کا الزام ان لوگوں دونوں بھائیوں کے اوپر تھا، لیکن یہ کبھی پاکستان آئے نہیں، اور پاکستان بھی تب آئے جب چاچا وزیر اعظم بن چکے ہیں اور بہن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن چکی ہے. تو اس وقت انہوں نے پاکستان آنا مناسب سمجھا، اور اس کے بعد نیب کے پروسیکیوٹر نے جس طرح یہاں پہ کیس لڑا ہے، کیونکہ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، نیب بدل گیا، چیئرمین بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ان کا آنا بنتا بھی تھا اور اپنے آپ کو کلیئر کرانا بنتا بھی تھا. لیکن ایک سوال کا جواب نہیں مل سکا، پر نہیں مل سکا. میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی بہت پوچھا تھا، میں آج بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں کس کے؟ یہ سوال، اس کا جواب نہیں مل سکا. بہت پوچھا. تو میں تو چاہ رہا تھا کہ کاش عدالت کے اندر اور کچھ نہیں تو کم از کم یہی پوچھ لیتے، بری کرتے تھے جج صاحب کہتے اے میری گل سنو، اے دسو دا فلیٹ کدے کہ نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ کوئی جواب دے دیتے. تو یہ اس کا جواب ابھی تک ہمیں البتہ نہیں ملا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ احتساب عدالت اسلام آباد نے صدر مملکت آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیاں اور تحائف وصول کرنے سے متعلق ریفرنس میں آئندہ سماعت پر نیب سے رپورٹ طلب کر لی ہے. آصف علی زرداری کے وکلا فاروق اشنائک اور ارشد تبریز نے دلائل دیے کہ آصف علی زرداری اب صدر پاکستان منتخب ہو چکے ہیں، اب انہیں صدارتی استثنا حاصل ہے، صدر مملکت کے خلاف کیس کی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی. چلو کل مکی 5 سال جو ہے نا، 5 سال کے لیے اے کیس چکو تے چک کے فریج رکھ دے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اب صدر بن چکے ہیں. ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا، مطلب دا ہائی مورل گراؤنڈ وڈ ہیو بین کہ آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے یہ کہا جاتا کہ بے شک میں صدر بن چکا ہوں، لیکن بنائیں مجھے جو استثنا ملی ہوئی ہے اس استثنا کو ختم کریں. میں اس کیس کا فیصلہ چاہتا ہوں کہ کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا. تو میں قانون کی راہ میں جو ہے اس بات پہ رکاوٹ نہیں بنوں گا. میں نے جیسی ایکچولی یہ لائنیں جب پہلے پڑھی کہ جناب انہوں نے استثنا مانگا ہے کیونکہ وہ صدر ہیں، ایک دم مجھے سارے سوئس اکاؤنٹس کے کیسز یاد آ گئے، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت یہی کہا جاتا تھا کہ جناب استثنا ہے اور آپ ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو کئی سالوں کے بعد دوبارہ یہ استثنا جو ہے وہ سننے کو ملی. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے استفسار کیا کہ باقی ملزمان کے خلاف بھی کیس آگے نہیں بڑھے گا. وکلا نے کہا کہ باقی ملزمان کے خلاف کیس چلایا جا سکتا ہے. نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ پرائیویٹ بینک کا کیس ہے، پہلے طے ہوگا کہ موجودہ قانون کے مطابق اس عدالت میں کیس چلایا جا سکتا ہے یا نہیں. ڈپٹی پروسیکیوٹر نے دیگر ریفرنسز پر دلائل دیے ہیں، آئندہ سماعت پر اس ریفرنس میں بھی وہی دلائل دیں گے. نائب پروسیکیوٹر نے صدا کی کہ عدالت آئندہ سماعت تک کا وقت دے دیں، ہم رپورٹ جمع کروا دیں گے. بعد میں کیس کی سماعت وہ 17 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اچھا، میں صرف ایک مطلب میں نوٹ کر رہا تھا کہ یہ بھی توشہ خانہ، وہ بھی توشہ خانہ، وہ توشہ خانہ مطلب دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ایسے چل رہا تھا جیسے اس کو فراری کے نا پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی تیزی سے چل رہا تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے ایک تو صدر مملکت نے ویسے ہی اس پہ استثنا مانگ لیا، اور دوسرا اس کی ڈیٹ بھی اب اگر پڑی ہے تو وہ 1 مہینے کے بعد کی ڈیٹ پڑی ہے. یہ بیسکلی وہی معاملہ ہے. اگر آپ نے میرا شہباز شریف صاحب کے ساتھ انٹرویو دیکھا ہو تو میں نے اس کے اندر جو ہے ایک مرسیڈیز گاڑی کی میں نے بات کی تھی کہ جناب وہ جو مرسیڈیز گاڑی تھی جو آپ لوگوں کے پاس 90s میں ایک اس وقت جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ کو دی گئی تھی، 2008 میں جا کے آپ لوگوں نے کیوں کلیئر کی؟ 2008 میں کیا ضرورت تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ ایک پین کے اسٹروک کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ گاڑی آپ کو دے دی؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو اس کا کوئی خاطر، وہ کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مرسیڈیز کون سی مرسیڈیز کیا. میں نے کہا جی وہ اس کا نمبر بھی ہے میرے پاس، میں نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں، پتہ کرا لو. آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ ایک فون کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا گاڑی کتنے گی. تو بہرحال اس کا جواب نہیں ملا تھا. تو اب کیس بھی جو ہے وہ کچھوے کی سپیڈ سے چل رہا ہے، آہستہ 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 آہستہ. تو دیکھیں اس کیس کا کیا بنتا ہے. وہ حالات بدلیں گے، جذبات بدلیں گے، کیس بھی خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے، جی سعودی عرب جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور بتایا جا رہا ہے اس کے بعد لندن روانہ ہو گئے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ ان کے ساتھ ان کے بھائی اور بیٹی یعنی شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی جو ہیں ان کے ساتھ ٹریول کریں گے. اور اب ہر سال ویسے یہ لوگ جایا بھی کرتے ہیں، تو اس سال بھی جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر پوری فیملی جو ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہی ہے. اور اس دوران دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز جو آج کل آئے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ جائیں گے. تو اب دیکھیں میاں صاحب کی واپسی کب ہوتی ہے. ظاہری بات ہے پاکستان کو انتظار ہوگا کہ لنڈن چلے جائے تو پھر لنڈن میں نے سنا ہے کہ وہ بیسکلی اپنے علاج معالجے کے لیے جا رہے ہیں، چیک اپس کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو آئی ہوپ ہی آلسو ریٹرنز بیک. اچھا جی، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ان کی جناب معاون خصوصی اور پرسنل سیکرٹری کا تقرر جو ہے وہ ہو گیا ہے.
تو پرسنل سیکرٹری جو ہیں وہ ذیشان ملک ان کے ساتھ ہی رہے ہیں, کئی سالوں سے ان کے ساتھ رہے ہیں, تو ان کو معاون خصوصی برائے پولیٹیکل افیئرز جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اور سائمہ فاروق صاحبہ ان کو جو ہے وہ پرسنل سیکرٹری کے طور پہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرسنل سیکرٹری کے طور پہ ان کو تعینات کیا گیا ہے. سائمہ فاروق صاحبہ کے بارے میں مجھے تھوڑا سا پتہ لگا, کبوتر جو ہے وہ جاتی عمرہ سے کچھ خبریں لے کر آیا کہ یہ ایک زمانے میں مریم نواز صاحبہ کے بچوں کی ٹیچر ہوا کرتی تھیں اور کافی زیادہ گھر آنا جانا تھا. جنید صفدر جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کو میرے سننے میں آیا کہ ایک زمانے میں پڑھایا کرتی تھیں, لیکن اس کے بعد کافی زیادہ انٹریکشنز ہو گیا کرتے کرتے پھر کئی سال جو ہیں بڑا پرانا ریلیشن شپ ان کا جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ رہا. اور مریم نواز صاحبہ جہاں بھی جاتی ہیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, بالکل میٹنگز میں بھی کئی دیکھا گیا کہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں, تو اس لیے ان کو جو ہے وہ یہ تعیناتی ان کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب پنجاب کابینہ نے خصوصی عدالت کی ہدایت پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں ٹرائل کی منظوری دے دی. اجلاس میں پنجاب بینک کی طرف سے 20,000 الیکٹرک بائکس کی فراہمی کے پروجیکٹس کی بھی منظوری دی گئی. مریم نواز صاحبہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک بائکس ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے ضروری ہے, لیکن بیٹری چوری اور کم مائلیج کی وجہ سے فی الحال موضوع نہیں ہے. ہم نے الیکٹرک بائک کے ساتھ پیٹرول بائک بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے. طلباء پر بوجھ کم کرنے کے لیے ڈاؤن پیمنٹ کم کر کے 25,000 کر دی ہے اور ماہانہ قسط بھی 5,000 سے کم ہوگی. رواں سال مئی سے بائکس کی تقسیم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ الیکٹرک بائکس جو ہیں اور یا کوئی بھی ایسی مطلب ای ویز ہو گئیں جو ایون کارز ہوتی ہیں, پاکستان کے اندر ایک جو سب سے بڑا پرابلم ای ویز کے حوالے سے ہے کہ لوور سیگمنٹ کی گاڑیاں بہت کم ہیں. مہنگی گاڑیاں کروڑ سے اوپر کی جو گاڑیاں ہیں وہ تو بہت ہیں, لیکن 30 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ اس سیگمنٹ میں جو ہے جو ایکچولی لوگوں کے لیے افورڈیبل ہو وہ سیگمنٹ جو ہے بہت کم ہے. میرے خیال میں حکومت کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الیکٹرک بائکس بھی جو ہے میری نظر میں ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. اس کو جتنا پروموٹ کیا جانا چاہیے, اور میں بلکہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی یہاں پہ کمپنیز ہیں جو الیکٹرک بائکس بناتی ہیں ان کو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کرنی چاہیے, اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے میرا خیال میں ان بائکس کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے پیٹرول کی بھی بچت ہوتی ہے, ماحولیات کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک مثبت فرق پڑتا ہے. تو دیٹس اے گڈ اسٹیپ جو حکومت کی جانب سے لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشست نہ ملنے پر سینٹ انتخابات رکوانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے موقف اپنایا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالت میں ہونے کے باوجود سینٹ انتخابات کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے. جیتنے والے امیدواروں کے حساب سے مخصوص نشستیں سیاسی جماعت کو ملنا آئینی تقاضا ہیں. درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. دیگر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دینے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے. عدالتی فیصلہ آنے تک سینٹ انتخابات پر حکم امتناعی جاری کیا جائے. عدالت نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے پر سینٹ انتخابات رکوانے کے لیے دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا. بیرسٹر گوہر صاحب نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اس وقت کے حساب سے درست فیصلہ تھا. اب ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی, شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ مختلف انٹرویوز کے اندر جا کے کہتے ہیں بڑا غلط فیصلہ تھا, یہ بہت غلط ہوا ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری سائڈ پہ اب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بالکل درست فیصلہ تھا, وقت کی مناسبت سے جو ہے بالکل اچھا فیصلہ تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ کون اس میں سے صحیح کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی, ہماری مخصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو نہیں مل سکتی. عمر سرفراز شیبہ گورنر تھے اس لیے انہیں ٹکٹ نہیں دیا. جو شخص گورنر ہو وہ 2 سال تک کسی عہدے کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا. پارٹی ورکرز کو ہی ٹکٹ ملے اور پارٹی کے فیصلے حتمی ہیں. عمران خان ہی پارٹی کے سارے فیصلے کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے لیے جو آج ایک خوشخبری آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں عدالت پیشی اور بریت کی درخواستوں پر جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے سماعت کی. عمران خان کے وکلا نعیم حیدر پنچوتا, سردار مصروف اور آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت نعیم پنچوتا نے استدعا کی کہ عمران خان کو عدالت طلب کیا جائے. جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے ریمارکس دیے کہ پہلے عمران خان کی درخواست بریت پر بحث کر لیں. اگر عمران خان کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. ان کے وکیل نعیم پنچوتا نے کہا کہ عمران خان اس سے قبل بھی خود سے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں. زمان پاک آپریشن کیا گیا, وارنٹ نکالے گئے. حکومت کا کام سیکورٹی مہیا کرنا ہے. انہوں نے استدعا کی کہ عمران خان کی موجودگی میں دلائل دینا چاہتے ہیں, تاہم عدالت نے عمران خان کی عدالت پروڈکشن کی درخواست مسترد کر دی. جج صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ ضمانت پر حاضری ضروری ہوتی, بریت پر سماعت کے لیے پروڈکشن یعنی کہ عدالت میں پیش کیا جانا ضروری نہیں ہے. وکیل نعیم پنچوتا نے دلائل میں کہا کہ عمران خان پر تمام مقدمات میں صرف ایما کی حد تک ہیں. ایک ہی دن میں متعدد مقدمات درج ہوئے. عمران خان کی ایک ہی طرح کا کردار رکھا. دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. نہ بتایا گیا مدعی SHO ہے جس کو مقدمہ درج کرنے کا اختیار نہیں. عمران خان پر درج مقدمات میں گواہان کے بیانات بھی نہیں ہے.
جج صاحبہ نے استفسار کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی عمران خان مقدمات میں بری ہو چکے ہیں؟ وکیل نے نعیم پنچوتا نے جواب دیا کہ اس سے قبل بھی عمران خان متعدد مقدمات میں بری ہو چکے ہیں. عدالت نے عمران خان کی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے دونوں کیسز میں بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا. بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کی بریت کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی. تو دو کیسز مزید کیسز سے جو ہے عمران خان صاحب کی حق میں یہ فیصلہ آیا ہے اور ان کو ان کیسز سے بری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خاندانی افراد، منتخب نمائندے، سینیٹرز اور وکلاء کی بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی. سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ آج مقدمے کے مدعی اور شکایت سے متعلق دلائل سے میں شروع کروں گا. سیکرٹری داخلہ نے جو شکایت درج کرائی اس میں عمران خان یا شاہ محمود قریشی کا نام نہیں تھا. 5 اکتوبر 2022 کو کس نے انکوائری شروع کی، اس حوالے سے کوئی دستاویز عدالتی ریکارڈ پر بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ دستاویز ریکارڈ پر نہ ہوں تو کیس کی بنیاد ہی نہیں اور کیس ختم ہو جائے گا. تفتیشی افسر نے اپنے بیان میں کہا کہ 5 اکتوبر کو انکوائری ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر شروع کی. ڈی جی ایف آئی اے اس کیس میں گواہ نہیں، نہ بیان قلم بند کیا گیا. اس پہ جج صاحب نے استفسار کیا کہ کیا وزارت داخلہ نے ڈی جی ایف آئی کو انکوائری کا کہا تھا؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ انکوائری شکایت دائر ہونے سے پہلے شروع ہوئی. وکیل نے جواب دیا کہ بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے. اس طرح تو پورا سپر سٹرکچر ہی منہدم ہو جائے گا. اس موقع پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہارڈ کور کرمنل کیس نہیں ہے، وائٹ کالر کرائم بھی نہیں ہے، اپنی نوعیت کا الگ کیس ہے. یہ ہائبرڈ قسم کا کیس ہے اور اس میں نئی عدالتی نظیر تیار ہوگی. وکیل نے کہا کہ جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف آئے ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس ہی رہے ہیں. توشہ خانہ، سائفر، عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ بھی اس طرح ہی آیا ہے. یہ آخری بات ہوگی کہ میں کہوں کہ ٹرائل جج کو ایک اور موقع دے دیں، میں میرٹ پر دلائل دوں گا. اس پہ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حق کے جرا ختم ہو جائے تو آپ کی حق تلفی ہوتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ملزم عدالت کی نظر میں پسندیدہ بچہ ہوتا ہے. عدالت نے کہا مزید کہنا تھا کہ شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. کیا بے چینی تھی کہ رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا؟ جج صاحب نے دریافت کیا کہ کیا یہ دونوں سرکاری وکیل عدالت نے تعینات کیے تھے؟ کیا ایڈوکیٹ جنرل نے نام بھیجے تھے؟ وکیل نے بتایا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل نے یہ تعینات کیے تھے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پھر تو ہمیں ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کر کے سننا پڑے گا ان سرکاری وکلاء کی سٹینڈنگ کیا تھی. عدالت نے سائفر کیس سماعت جو ہے کل تک کے لیے ملتوی کر دی اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز بھی جاری کر دیے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے کے مقدمے میں ملزمان کی جانب سے دائر درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی. ملزمان کی جانب سے وکیل شیر افضل مروت عدالت کے روبرو پیش ہوئے. وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ 9 مئی واقعات کے بعد 73 پرامن احتجاج کیے، ہمیں بھڑکانے کی کوشش کی گئی مگر ہم پرامن رہے. ایف آئی آر میں جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ من گھڑت ہیں. بعد میں عدالت نے 5-5 ہزار روپے مچلقے پر رہنما تحریک انصاف شعیب شاہین، علی بخاری، خالد خورشید خان، عامر مغل، سمابیہ طاہر، ایاز امیر، شیر افضل مروت اور ملک تیمور اسلم کی ضمانتیں کنفرم کر دیں. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی دارالحکومت میں جلسے کے لیے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. کل ہی ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے ویسے تو درخواست دائر کی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے کورٹ میں جائے گا. یہ کورٹ سے کہیں گے کہ جی آپ ہمیں پرمیشن دیں. تو شیر افضل مروت کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ جناب وہ 30 مارچ کو رات 10 بجے اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو پریڈ گراؤنڈ، F9 پارک یا ڈی چوک میں جلسہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. اس کے علاوہ اسلام آباد کی پولیس نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد پولیس کے انسداد انتہا پسندی یونٹ کی کارروائی سوشل میڈیا پر مذہبی، مسلکی، لسانی منافرت پھیلانے والے 462 اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کروا دیے گئے ہیں. اسلام آباد پولیس نے منفی سرگرمیوں میں ملوث 1522 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے. ان اکاؤنٹس کی بندش کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھا گیا ہے. بند ہونے والے اکاؤنٹس میں 65 مذہبی، 47 ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور 350 اکاؤنٹ دہشت گردی مواد پھیلانے میں ملوث تھے. باقی 1060 اکاؤنٹس کو بھی جلد بند کر دیا جائے گا. انتہا پسندی کی روک تھام سے دہشت گردی کے تدارک اور شہر کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانے میں مدد مل رہی ہے. عوام الناس سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی منفی سرگرمیوں سے دور رہیں. ایسی منفی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. لونڈے لپاڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ لونڈے لپاڑوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بچر کو اپوزیشن لیڈر اور معین ریاض قریشی کو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے امیدوار میاں اسلم اقبال کو حلف اٹھانے نہ دینا لا قانونیت کی انتہا ہے. عارضی طور پر ملک احمد بچر کو لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کیا جاتا ہے. اسی طرح معین ریاض قریشی کو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کیا جاتا ہے. میاں اسلم اقبال نے بیسکلی اب تک پنجاب اسمبلی کا حلف نہیں اٹھایا ہوا جس کی وجہ سے انہیں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جا سکا. اچھا جی، بڑی انٹرسٹنگ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے شیخ صاحب کی. شیخ رشید صاحب بڑی دیر کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد جو ہے وہ سامنے آئے ہیں.
الیکشنز کے بعد ہارڈلی کوئی انہوں نے جو ہے وہ پبلک ڈومین میں کہیں پہ اپیرنس دی تھی, عدالت وغیرہ کے چکر لگاتے رہے تھے, لیکن اب خود ایک ویڈیو اپنی جو ہے وہ ریلیز کی ہے, اور گانا بھی آپ سن رہے ہوں گے, کتنا زبردست گانا ہے. سائیکل کے اوپر سوار شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چل رہے ہیں. شیخ صاحب کا میرے خیال میں ایک بڑا ہی لو پوائنٹ ہے اپنے پولیٹیکل کریئر کا, کہ ایک زمانے میں مطلب آپ کو ٹھاٹ باٹ یاد ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے وہ جب عمران خان صاحب کی حکومت میں تھے تو اس وقت کیا دور تھا, لیکن کرتے 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 اس کے بعد الیکشنز بھی ہار گئے, پاکستان تحریک انصاف سے بھی جو ہے ناراضگی ہو گئی, اور پی ٹی آئی نے بھی جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کیا, انکار کر دیا سپورٹ کرنے سے, اور شیخ صاحب کل ہی میدان کے اندر کھڑے ہوئے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو آخر میں جو ہے یہ ویڈیو بڑی کیوٹ ہے, البتہ مطلب سائیکل بھی بڑی کیوٹ ہے, شیخ صاحب بھی بڑے کیوٹ لگ رہے ہیں, اور ویڈیو بھی بڑی کیوٹ ہے. ہم نے سوچا یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے. اگلی ویڈیو میں جناب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.